اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اسباب سے ہٹ کے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کریں یا پیغمبر کو شریک کریں پکارنے میں، یا ولی اللہ کو شریک کریں، وہ سارے شرک اللہ کی نظر میں برابر ہیں. یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اور مدد سے مراد بھی اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلی اختیارات دی ہیں، جب چاہیں میری مدد جہاں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو یہ تو پھر کھلا شرک ہے نا. تو اگر امام کا یہ عقیدہ ہے، یا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں جہاں سے جائیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں، تو ایسا امام چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے بالکل کسی مسلک کو نہ مانتا ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ مسلمان نہیں ہے. باقی جو بھی ہے، اگر یہ عالی مدد کہنا شرک ہے تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں انبیاء کرام نے دوسروں سے مدد مانگی ہے جو بہرحال اللہ نہیں ہے، جس میں موٹی سی دلیل اور موٹا اور واضح ایک عنوان وہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مجھ سے کہو اے میرے رب مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، اور مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما. نصیر مانگا ہے پیغمبر نے، نصرت نہیں مانگی ہے پیغمبر نے. ہاں، اللہ سے نصرت مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا ایک اساسی اور بنیادی اور واضح اور روشن عقیدہ ہے، لیکن کیا یا علی مدد کہنا؟ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا مجھ سے ایک مددگار مانگو، ایک مضبوط مددگار مانگو. ناصر، نصرت اور نصیر یہ تین موضوعات ہیں. یہاں پر پیغمبر اکرم نصیر مانگ رہے ہیں، مددگار مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ یا تو آپ نام بتا دیجئے کہ وہ نصیر کون ہے، وہ مددگار کون ہے، یا نام ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے، جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اعلان نبوت کے موقع سے لے کر اور آپ کی رحلت تک آپ کی مدد کا، آپ کی نصرت کا، آپ کے ساتھ دینے کا بھرپور مظاہرہ کیا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر پیغمبر اکرم کی رحلت تک علی اس کا سایہ رہے جس کا سایہ نہیں تھا، علی اس کے ساتھ جڑے رہے. اسی طرح تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی اس روایت کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ علی نے مجھے تماچا مارا ہے. حضرت عمر نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ نے کیسے مارا؟ حضرت نے فرمایا ہاں، یہ ایک نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا. تو یہ جملہ سننے کے بعد حضرت عمر نے یہ جواب دیا را عین اللہ و ضرب ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے. جو عین اللہ ید اللہ ہو اس سے مدد مانگنا غیر خدا سے مدد مانگنا نہیں ہے، اس سے مدد مانگنا در حقیقت خود اللہ سے مدد مانگنا ہے. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ فلاں میری مشکل کو آسان کریں اور میرے لیے یہ مسئلہ حل کر دیں، اور آپ جواب یہ دیں کہ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اور میں یہ کہوں کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی ہے، تو یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. یا علی مدد در حقیقت ایک ولی خدا سے مدد ہے، ایک ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ اور وجہ اللہ سے مدد ہے جو خود اللہ ہی سے مدد ہے.